بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ دوسرا مائک بند کر دیں۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 سے 26 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے، بلکہ 27 تک۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس آیت کریمہ پر اپنے درس کا اختتام کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ یہ آیت کریمہ غزوہ احزاب کے سیاق میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت مومنوں کو اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ آپ دوران جنگ یہ نہیں کہ خیمے میں بیٹھ کر آرڈر صادر کرتے رہے، بلکہ آپ نے تمام معاملات میں بنفس نفیس حصہ لیا۔ خندق کی کھدائی میں بھی آپ نے حصہ لیا، مٹی اٹھا کر لانے میں بھی آپ نے حصہ لیا، آپ نے باقی صحابہ اکرام کی طرح بھوک اور پیاس بھی برداشت کی، اپنے بطن اطہر پر پتھر بھی باندھے، صحابہ اکرام کے ساتھ خندق کی کھدائی کی خاطر راتوں کو جاگتے بھی رہے۔ تو گویا کہ ہر کام میں آپ پیش رہے اور صحابہ اکرام آپ کو فالو کرتے رہے۔ تو خواہ وہ جنگ کا معاملہ ہو، خواہ عبادات کا معاملہ ہو، معاملات ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو آپ کی پیروی کرنے کا، اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ کی یہ اتباع اور پیروی ہم پہ فرض ہے۔ قیامت کے دن اللہ اسوہ کہتے ہیں، نمونہ، ماڈل۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہماری عبادات کو اور ہمارے معاملات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پرکھیں گے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا وہ عمل اللہ رب العزت قبول کریں گے۔ جو آپ کی سنت سے ہٹ کر ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ عمل مسترد کر دیں گے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ کے اندر واضح کیا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی کام کیا اور وہ ہماری سنت کے مطابق نہ ہوا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان مومنوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو پختہ ایمان والے، کامل ایمان والے اور اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھنے والے ہیں، ان کا طرز عمل اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں۔ پہلے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا طرز عمل ذکر کیا کہ جو منافقین کا اور وہ لوگ جو کچھ کمزور ایمان والے
اور منافقین کے شکوک و شبہات کا شکار ہونے والے، تو اللہ رب العزت نے پہلے ان کا طرز عمل ذکر کیا تھا آیت نمبر 12 میں، اسی صورت کی آیت نمبر 12 میں۔ ان کا طرز عمل کیا تھا؟ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جس وقت حالات شدت اختیار کر گئے اور احزاب انہوں نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں مومنوں کی آزمائش ہوئی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور سخت قسم کا جھنجھوڑے گئے، ایسے حالات کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دل حلقوں میں آ کر اٹک گئے اور طرح طرح کے خیالات ذہن میں پیدا ہونے لگے۔ تو اس وقت ایک گروہ یہ تھا جو یہ کہنے لگا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، یعنی دو گروہ، ایک منافق اور دوسرے وہ لوگ جو شکوک و شبہات کا شکار ہو چکے تھے، جن کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو چکے تھے، تو وہ ایسے حالات کی شدت سے گھبرا کر کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ ان کا طرز عمل اللہ نے ذکر کیا۔ اب اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا طرز عمل ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جو خالص اور پختہ ایمان والے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے، تو اللہ فرماتے ان کا طرز عمل یہ تھا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب پکے اور سچے مومنوں نے احزاب کو دیکھا، یعنی لشکروں کو دیکھا جنہوں نے ان پر چڑھائی کی، قالو، تو کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تم پر مشکل سے مشکل حالات آئیں گے، لوگ آپ پر چڑھائی کر کے آئیں گے، لیکن آپ صبر کریں گے، استقامت اختیار کریں گے تو بالآخر جیت آپ کی ہوگی، فتح آپ کی ہوگی، نصرت اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت آپ کو حاصل ہوگی۔ تو انہوں نے کہا احزاب کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا غزوہ احد کے موقع پر بھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن، صادق الوعد مومن، جب انہیں یہ خبر دی گئی کہ ان الناس قد جمعوا لکم، ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ اکٹھے ہو کر آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، فخشوہم، لہذا ان سے ڈرو، وہ آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ تو کیا ان کا طرز عمل تھا جب یہ ان کو خبر ملی؟ زادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمات حسبنا اللہ ونعم الوکیل غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام نے کہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہے جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو انہوں نے اس وقت کہے تھے جب ان کی قوم نے، مخالفوں نے کہا تھا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے، جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہی سب سے بہتر کارساز ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب مومنوں نے، صادق الوعد اور پختہ ایمان والے مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے بے ساختہ یہ کہہ اٹھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا وعدہ کیا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس بات نے کہ جب لشکر چڑھائی کر کے آ گئے اور اس سے ہر طرف سے انہوں نے مدینہ کو گھیر لیا اور سارے مل کر، اندر سے بھی مخالف، منافقین بھی، یہودی بھی، باہر سے احزاب اکٹھے ہو کر آ گئے، تو مومنوں کا ایمان اور بڑھ گیا
کہ جیسے بھی مشکل حالات ہوں، اگر اللہ نے ہماری قسمت میں نقصان نہیں لکھا تو کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فتح لکھی ہے، نصرت لکھی ہے، تو وہ فتح مل کر رہے گی، کامیابی مل کر رہے گی۔ ما زادہم، نہیں زیادہ کیا اس بات نے ان کو الا ایمانا، مگر ایمان میں، یعنی ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، وتسلیما، اور ان کی فرما برداری میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں پہلے سے زیادہ لگ گئے، پہلے سے زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا، کہ اگر اللہ ہمیں موقع دے گا اپنی راہ میں جہاد کرنے کا، اپنی راہ میں لڑائی کرنے کا، جان پیش کرنے کا موقع آئے گا تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ تو مومنوں میں سے ایسے بھی رجال ہیں، ایسے بھی مرد ہیں جنہوں نے صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس چیز کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، یعنی اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، مقام شہادت حاصل کر لیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ ان صحابہ اکرام کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو جنگ بدر میں شہید ہوئے یا جنگ احد میں شہید ہوئے، جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے چچا جن کا نام انس بن نضر تھا، ان کے نام پر ہی ان کا نام رکھا گیا، حضرت انس بن مالک کا۔ کہتے ہیں کہ میرے چچا کسی وجہ سے جنگ بدر سے پیچھے رہ گئے، ان کو اس بات کا بڑا افسوس تھا، اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی اگر اللہ نے کوئی اور موقع دیا مجھے جہاد کرنے کا، کوئی اور جنگ ہوئی، کوئی اور موقع ملا، تو اس میں پھر میں وہ کچھ کروں گا جو مجھ سے ہو سکا اللہ کے دین کی خاطر۔ تو اس جنگ احد کے اندر انہوں نے شرکت کی اور اس بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے کہ ان کے جسم پر شہادت کے بعد جب شمار کیا گیا تو تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے 80 زخم تھے۔ ان کی بہن ربیع بنت نضر کہتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو پہچان نہیں سکی، صرف ان کی انگلیوں کے پورے دیکھ کر میں نے پہچانا۔ تو فرماتے ہیں یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ جو وعدہ کیا، جو نظر مانی، نحبہ کا معنی ہوتا ہے نحب، نظر ماننا، منت ماننا، اپنے کام کو پورا کرنا۔ تو انہوں نے ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا، اپنے عہد کو پورا کیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو انتظار میں ہیں کہ اللہ موقع دے، ہمیں بھی یہ شہادت کا مرتبہ ملے، ہم بھی شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوں۔ اور یہ قیامت تک آنے والے لوگ جو جذبہ صادقہ کے ساتھ، اور کہتے ہیں ان میں جو یہ جذبہ صادقہ رکھتے تھے ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے اربعہ ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، کچھ انہوں نے اپنا عہد پورا کر دکھایا اور کچھ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور وہ ذرا برابر بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ تبدیل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سارا معاملہ، یہ جنگ کے اندر امتحان، یہ آزمائش، مومنوں کی اس قدر کڑی آزمائش، یہ کس لیے ہے؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ یعنی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے
کون سچا اور پکا مومن ہے جو استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ ایسے حالات جب ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو اس وقت مخاطب کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 اللہ رب العزت نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے، سیدھے جنت میں جاؤ گے، آپ کے لیے جنت کے دروازے جاتے ہی استقبال کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جب کہ ابھی تک آپ لوگوں کے پاس اس کی مثال نہیں آئی جو آپ سے پہلے لوگوں پر حالات گزرے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں حتیٰ کہ میدان جنگ میں، وَزُلْزِلُوا، وہ جھنجھوڑے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا اور ایمانداروں نے بھی یہ کہا، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایسے سخت حالات سے گزرے اور ان کا شکار ہوئے تو انہیں کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ امتحانوں کے بعد، آزمائشوں کے بعد اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور منافقوں کو اللہ رب العزت عذاب دے ان کی منافقت کا، ان کی بدعہدی کا، ان شاء اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کو توبہ کی توفیق دے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ منافق جو ہیں نفاق کی موت مریں گے تو وہ بھی اللہ کی مشیت میں ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ منافق جو ہیں نفاق کی موت پر مرے ان کے لیے اللہ نے ایک قانون مقرر کر دیا ہے، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ جو منافقت پر جس کو موت آئی اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے، ان منافقین کا، کہ جو زندہ ہیں، چاہے تو اللہ رب العزت ان کو عذاب دے، یعنی منافقت پر ان کو موت دے اور وہ عذاب، اللہ کے عذاب کا شکار ہوں، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو مرنے سے پہلے، آگے یہ لفظ بتا رہے ہیں نا، دیکھیے اس پہ آیت پہ غور کیجئے، او یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ تو یہ توبہ کب ہے؟ مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد تو کوئی توبہ نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، یا اللہ رب العزت ان کو توبہ کی توفیق دے دے اور وہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لیں اور ایمان پر ان کی موت آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو بخش دے۔ تو یہ معنی ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تو ان کو عذاب دے، او یتوب علیہم، اور اگر اللہ چاہے تو ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ورد الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ رب العزت نے لوٹایا کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ، غصے میں بری ہوئی حالت میں، یعنی بڑے شدید غصے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے لوٹایا۔ کیسے لوٹایا؟ نامراد، ناکام، شکست خوردہ بنا کر۔ لم ینالوا خیرا، ان کو کسی قسم کی بھلائی نہیں ملی، جس طرح کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان پر تیز آندھی بھیجی، اتنی تیز آندھی تھی اور سخت اندھیری رات میں اور سخت سردی کی رات میں کہ جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ان کے اونٹ بھاگ گئے، ان کی سواریاں بھاگ گئیں، ان کے پاؤں زمین پر نہ جم سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری مدد کی کہ فرشتے نازل کیے، فرشتے بھیج کر، ریحن و جنودن لم تروہا، اور ایسے لشکر کہ جن کو آپ نے دیکھا نہیں، اور پھر منافقوں اور یہ جو باہر سے آنے والے احزاب تھے ان میں پھوٹ ڈال کر، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس طرح کہ یہ غصے کے مارے کہ ہم ناکام ہو گئے اور نامراد ہو گئے، یہ وہاں سے ان کو اللہ رب العزت نے لوٹایا۔ لم ینالوا خیرا، ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اتنے بڑی تیاری کر کے آنے کا
اور اتنے بڑے احزاب اور لشکر لے کر آنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ مسلمانوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا مومنوں کے لیے لڑائی میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو لڑائی اور قتال سے بچا لیا۔ لڑائی اور قتال کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا جنگ میں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا موقع ہی نہیں آنے دیا۔ 1 مہینے کے محاصرے کے بعد ان کو وہاں سے اس طرح آندھی کے ذریعے اور فرشتوں کے لشکر بھیج کر ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے، اللہ تعالیٰ سب پر قوی اور غالب ہے۔ یہاں تک جنگ احزاب کا ذکر تھا۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو قریظہ کے ساتھ جنگ کا ذکر کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ محاصرہ 1 مہینے تک رہا۔ رسول اکرم جب احزاب بھاگ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں واپس آئے، تو اس دوران جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی تھی کہ بنو قریظہ نے عہد شکنی کی ہے، قریش کا ساتھ دینے کا، ہمارے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو توڑ کر احزاب کا ساتھ دینے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تحقیق کے لیے 3 صحابیوں کو بھیجا۔ ایک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الانصار، دوسرے حضرت سعد بن عبادہ، اور تیسرے ایک اور صحابی، ان کو بھیجا واقعہ کی تحقیق کرنے کے لیے۔ انہوں نے جب تحقیق کی تو بات ایسے ہی ثابت ہوئی کہ انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور احزاب کا ساتھ دینے پر یہ انہوں نے آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اگر آپ ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں، جو تحقیق ہو، اگر تو حالات اس کے برعکس ہوں تو آپ اعلان کر دیں کہ ہمیں آپ پر اطمینان ہے، اگر ایسے نہ ہو کہ واقعی انہوں نے عہد شکنی کیا تو پھر آپ اشارتاً آ کے مجھے بتا دینا۔ تو انہوں نے آ کر بتا دیا کہ انہوں نے واقعی عہد شکنی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب محاذ سے واپس آ کر ظہر کا وقت تھا، گھر میں آئے، غسل کی تیاری فرما رہے تھے، تو جبریل امین آ گئے۔ انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے تو اسلحہ اتار دیا ہے، لیکن فرشتے میری قیادت میں جو آئے ہیں سب ابھی تک مسلح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ابھی چلو اور بنو قریظہ کا محاصرہ کرو، ان کے ساتھ جنگ کے لیے ابھی روانہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی وقت صحابہ کرام میں اعلان کیا اور فرمایا، الا لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر ادا کرنی ہے۔ تو اسی وقت سب دوبارہ اسلحہ پہن کر بنو قریظہ میں کا جا کر وہاں انہوں نے عصر کی نماز ادا کی اور ان کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ 25 روز تک جاری رہا، 25 روز تک جاری رہا، حتیٰ کہ وہ مجبور ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، کیا آپ میرے حکم پر آپ کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، یا کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سعد ابن معاذ کے حکم پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، کیونکہ یہ پہلے ان کے حلیف رہ چکے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے حق میں نرم فیصلہ کریں گے، کیونکہ ایسے موقع پر ان کی عہد شکنی اور ان کا وعدے کو توڑنا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس سازش میں شریک ہیں کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، احزاب کا ساتھ دینے کے لیے کہ باہر سے آپ حملہ کریں، اندر سے ہم ان کو ماریں گے، تو یہ بہت بڑی عہد شکنی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وہ جنگ خندق میں زخمی ہو چکے تھے، ان کے بازو کی رگ میں تیر لگا تھا، اور جس کی ان کو بڑی تکلیف تھی اور خون اس سے بہہ رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ شہید بھی ہو گئے تھے۔ تو وہ سواری پر سوار ہو کر آئے، جب مسجد میں پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف اٹھو اور ان کو سواری سے اتارو۔ ان کو اتارا گیا
تو کہا کہ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ یہ آپ کے فیصلے کو مانیں گے جو آپ فیصلہ کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جو لڑائی کے قابل بالغ مرد ہیں، لڑائی کے قابل ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے، ان کو قید کر لیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بالکل اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق فیصلہ کیا. تو اس وقت پھر یہ جو بنو قریظہ تھے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا کہ ان کے لڑائی کے قابل جو لوگ تھے، بالغ مرد تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا گیا، ان کے اموال، ان کی کھیتیاں، ان کے مال و دولت، اس پر، ان کے گھر، ان پر قبضہ کر لیا گیا، اور خمس نکال کر باقی مجاہدین میں اس کو تقسیم کیا گیا. اب یہ غزوہ خندق کے فوراً بعد یہ غزوہ بنو قریظہ پیش آیا، اور اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا جو محاصرہ کیا تھا 25 روز تک محاصرہ کیا. اب یہ آیات، اب ان کا ترجمہ آپ دیکھیں گے تو یہ بات اب بالکل آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا، یہاں سے بنو قریظہ کا شروع ہو رہا ہے سلسلہ. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظاہروہم، مدد کی تھی ان کی، کن کی؟ احزاب کی. ظاہروہم، مدد کی تھی احزاب کی، مخالفین دشمنان اسلام کی، جنہوں نے مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. تو یہ بنو قریظہ یہودی قبیلہ تھا، تو اہل کتاب میں سے یہ جو لوگ تھے انہوں نے احزاب کی مدد کی تھی. ان کو اتارا من سیاسیہم، یہ سیسیت ان کی جمع جس کا معنی قلعہ، ان کے قلعوں سے اتارا، کیونکہ یہ قلعہ بند ہو گیا. جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو، انہوں نے پہلے سے قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے، ان کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیا تھا. بالآخر محاصرے سے تنگ آ کر یہ پھر بات چیت پر مجبور ہوئے تھے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اب یہ مسلمانوں کا فیصلہ، حکم ماننے پر یہ تیار ہو گئے. تو فرمایا فریقاً تقتلون، ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا، ایک فریق ایسا تھا جن کو تم قتل کرتے تھے. تو یہ وہ بالغ مرد جو لڑائی کے قابل تھے. وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور تم قید کرتے تھے ایک فریق کو، یعنی ان میں سے بالغ مردوں کو. ان میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت وہ بنو قریظہ میں تھے، کہتے کہ دیکھا جاتا، لایا جاتا آدمی کو پکڑ کر، اگر وہ بالغ ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا، اگر وہ بچہ ہوتا تو اس کو قید کر لیا جاتا. تو میں بھی ان لوگوں میں تھا جو اس وقت بچہ تھا اور مجھے چھوڑ دیا گیا تھا. تو فرمایا وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنایا ان کی زمین کا. یعنی زرعی اراضی مدینہ طیبہ میں یہ یہودیوں کی شروع سے عادت رہی ہے کہ یہ ایسے اپنی رہائش کے لیے ایسی جگہ اور محلے وقوع کا اختیار کرتے ہیں کہ جس میں زمین آمدن دینے والی ہو، پیداوار دینے والی ہو، زرخیز زمین ہو. تو مدینے میں جتنے باغات تھے انہوں نے ایسی جگہوں پر قبضے کیے ہوئے تھے. تو ایسی جگہ پر مسلمانوں کا کوئی بندہ جا نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنایا ارضہم، ان کی زمین کا، ودیارہم، اور ان کے گھروں کا، واموالہم، اور ان کے مالوں کا، وارضن، اور ایسی سرزمین کا، لم تطئوہا، جس پر تم نے کبھی پہلے قدم بھی نہیں رکھا تھا. تو اس سے مراد بنو قریظہ کی سرزمین ہے. بعض نے کہا کہ یہ مفہوم اس سے بھی وسیع ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کی فتوحات ہیں، جس میں فارس کی سرزمین، خیبر کی سرزمین، یہ ساری آتی ہیں. اور بعض نے کہا کہ یہ مفہوم اس سے بھی اوسع ہے کہ قیامت تک مسلمان جو علاقے فتح کریں گے وہ سب اس میں آئیں گے. لیکن یہ سیاق جو ہے یہ بنو قریظہ کے بارے میں جا رہا ہے. تو فرمایا ایسی زمین کہ جن پر تم نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس طرح مدینہ طیبہ سے کمپلیٹلی یہودیوں کا خاتمہ ہوا، اور یہ جو آخری قبیلہ تھا اس کو بعد عہدی کی یہ سزا دی گئی. تو ان کے اموال خمس نکالنے کے بعد کیوں کہ یہ مال فے تھا، بغیر لڑائی کے ہاتھ آیا تھا.
تو جو بغیر لڑائی کے ہاتھ آتا ہے کافروں کا مال وہ مال فے ہوتا ہے، اس میں سے ایک خمس اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکال کر باقی جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں کیا۔ اس طرح غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کی تفصیلات سورۃ الاحزاب میں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کا ذکر خیر جاری ہے، تو یہ اگلے درس سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اس بابرکت پروگرام میں شریک ہونا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔